پوچھتا ہوں, جو پرائم منسٹر نے فلور ہاؤس پہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ کو سپریم بناؤں گا, سورن بناؤں گا, اور ہر فیصلہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوگا. مجھے یہ بتایا جائے پچھلے 100 دنوں میں کون سا, آپ مجھے ایک فیصلہ بھی بتا دیں جو کہ اس پارلیمنٹ کی فلور پہ آیا ہے یا لایا گیا ہے. اگر نہیں لایا گیا تو یہ کوتاہی اور یہ نالائکی اور یہ فیلئر کس کا ہے؟ اور یہ صرف جاوید صاحب, میں یہ بات نہیں کر رہا, ان کی اپنی کولیشن جماعت کی پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے یہ بات کہی ہے آج بھی اور کل بھی کہی ہے کہ یہ جو ابھی حال ہی میں جو فیصلے ہوئے ہیں پرائس ہائیک کے حوالے سے اور فاٹم ایکشن کے حوالے سے, ان کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا. ان کے اپنے کولیشن پارٹنرز ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. ہم تو اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو باہر کی بات کرتے ہیں. یہ اگر خود مختار نہیں ہے, اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, تو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی خود کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے, میں بے اختیار پرائم منسٹر ہوں. کیوں نہیں وہ کہتے؟ وہ اگر وہ نہیں کہتے, یہ آپ کی جو میں کروں, اگر وہ نہیں کہتے تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہ بااختیار ہیں. اگر وہ بااختیار ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو سپریم کیوں نہیں بناتے؟ یہاں پہ فیصلے پارلیمنٹ کے ہونے کے بجائے کبھی لندن میں, کبھی دبئی میں, کبھی بوربن میں فیصلے ہو رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ کو تو ایک مذاق بنا دیا گیا پچھلے 100 دنوں میں. جی, اب یہ ایک جو پوائنٹ آپ لے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو زیادہ مقتدر ہونا چاہیے, اس سے تو کوئی بھی جمہوریت پسند انسان جو ہوگا وہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا, وہ آپ سے ایگری ہی کرے گا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. صرف المیہ یہ ہے کہ ماضی ہمارے دور حکومت میں اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک کی جمہوری تاریخ, انفارچونیٹلی اس میں آمریت بار بار جب آئی ہے تو ہماری اس طرح سے جمہوری اقدار جو ہیں وہ پنپ نہیں سکیں. اور انفارچونیٹلی میں آپ سے ایگری کروں گا کہ پارلیمان اتنی پاورفل نہیں ہے, لیکن ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے اور اس کو وقت دینا چاہیے. 100 دنوں میں, 100 دنوں میں تمام پاورز پارلیمان میں یا وزیر اعظم کے پاس غالباً نہ آئیں, لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گی مستقبل میں, پر امید رہنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ لیتے ہیں ہم, جو آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے فیصل صاحب, بالکل ہر پاکستانی اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے, اور خصوصاً جو ہے اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں تیل کی قیمتیں ہوں یا اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہوں, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی منڈیوں میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہے اکانومی میں, اور ایک دم سے تو یہاں ریلیف مہیا نہیں ہو سکے گا؟ تو ایک دفعہ پھر کیا آپ کو تھوڑا وقت دینا چاہیے حکومت کو اس سے پہلے کہ آپ تنقید شروع کریں؟ فیصل صاحب, آپ کی ابھی حال ہی میں ملاقات ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب سے بھی, تو کیا تبادلہ خیال ہوا؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ افواہیں آتی رہتی ہیں کہ غالباً وہ اپنی پوزیشن کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیونکہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو پسند کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب, تو کیا آپ کا تبادلہ خیال ہوا, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 سال تک جو یہ کہتے ہیں کہ میں صدر ہوں ملک کا, تو وہ رہیں گے, یا کچھ جو افواہیں آ رہی ہیں محض افواہیں ہیں؟ صدر صاحب جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جی, میں ان سے ریکویسٹ کر کے ملتا رہتا ہوں. ہم نے ان کو پچھلے اسمبلی میں جب ہم بھی موجود تھے اس میں ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق 5 سال کے لیے الیکٹ کیا تھا. جی ہاں بالکل, یہ کریڈٹ تو آپ کو ہی جاتا ہے کہ ایک جنرل کو جو یونیفارم میں ہوں آپ نے صدر بنایا ہو ملک کا, یہ تو سہرا آپ کے سر ہی ہے. جی یہ سہرا ہمارے ساتھ بھی جاوید صاحب ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے شاید کچھ کمزور ہوگی ہو, اس وقت کی جو سپیریئر جوڈیشری تھی سپریم کورٹ آف پاکستان, جس کے جج تھے چیف جسٹس افطار چودھری صاحب تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ آپ کو جاوید صاحب کہا نا کہ وہ تو اون کرتے ہیں, صدر صاحب بھی اون کرتے ہیں, ہماری ماضی کی حکومت ہی اون کرتی ہے, بلکہ صرف ہم اس این آر کو نہیں کرتے. جتنے فیصلے ہوئے ہیں پچھلے حکومت میں, میں اس کابینہ کا حصہ رہا ہوں, اور میرے میں یہ اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ میں یہ کہوں آپ کے پروگرام میں کہ میں ان سب فیصلوں کو اون کرتا ہوں. میں آئی اسٹینڈ بائی دوز فیصلے, اور میں ان کو اپنا ان کی ایک ایک فیصلے کی میں جو ہوں میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. ہمارے چند لوگ ہیں وزراء جو سابقہ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس پر یہ کہا وہ کہا, یہ غلط بات ہے. میں اس قسم کی سیاست سے اگری ہی نہیں کرتا. جی فیصل صاحب, میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں, میں آپ نے کہا کچھ دیر پہلے کہ غالباً میری آبجیکٹیوٹی کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا. میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کو ایسا کیوں لگا. میں تو اس پروگرام میں ایکسکلوسیولی آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ آپ وہ تمام باتیں کریں. میں تو کسی کو آپ کے ساتھ بٹھا کے میوے بحث بھی نہیں کر رہا, میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں, اور میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی کی طرح کہ ہمارے ملک میں عوام کی حکومت ہو. اگر آپ بحیثیت پارلیمانی لیڈر کچھ ایسے اقدامات کریں گے جو جمہوریت پسند ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے. اور جب ایسی کچھ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں
جو میں آپ کو الزام نہیں ٹھہرا لیکن وہ لوگ ایک پرسپشن ہے. تو اگر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا تو آپ کلیریفائی کیسے کیجئے گا ان کو؟ صرف اس لیے آپ سے سوال کیے جاتے ہیں. مہربانی فرما کے آپ اس کو برا مت منائیے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where do we go from here؟ ایک عام انسان جو پاکستان میں رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس انتخابات کے بعد وہ پر امید تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے معاملات حل ہوں گے. آپ نے بھی اسی امید کی عکاسی کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا. اب ملک کی سیاست کو آپ کس سمت میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی سیاسی بصیرت میں؟ جاوید صاحب, میں آپ کی آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے میں قطعاً کچھ شاکی نہیں ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہمارے میں جہاں اتنے نقائص نظر آتے ہوں گے, ایک آدھ ہمیں ہماری کوئی اچھائی بھی آپ کبھی کبھار کر دی کریں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہوگا ضرور. اگر یہ جو چینل جس پہ آج اور ہم آپ اور میں بات کر رہے ہیں یہ بھی اسی این آر او دینے والے کی ہی بدولت آپ کو ملا ہوا ہے, تو کم سے کم یہ تو کہہ دیں کہ جی کم سے کم یہ چیز اچھی چیز تو پریزیڈنٹ مشرف نے کی ہے اس ملک کے لیے, جو فریڈم آف میڈیا اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کو انہوں نے اوپن کر دیا ہے. اب آپ نے بات کی کہ ہم یہاں سے کہاں جائیں, ایک ہی طریقہ ہے اس میں, مجھے کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن میں اور کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, کوئی اور ڈیبیٹس بارے میں ہے نہیں, کہ جب تک اس ملک میں کوئی صحیح لیڈرشپ نہیں آئے گی اور وہ ڈیسائسو ڈیسیژن نہیں کر سکے گی, ٹائملی ڈیسیژن نہیں کر سکے گی, تو ہمارا ملک جو ہے اسی کرائسس در کرائسس, اور یہ کرائسس کمپاؤنڈ ہوتے جائیں گے. ہم ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس میں ہم جاتے رہیں گے. ہمارا سب سے بڑا آج فقدان ہے کرائسس آف کانفیڈنس. کسی کو پاکستان میں اعتبار نہیں. آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, 3 مہینے میں 3000 پوائنٹ کریش کر کے آج مزید وہ 12000 سے نیچے کی لیول پہنچ چکا ہے. آپ دیکھیے کریڈٹ سوئس کی رپورٹ ہے کہ نومبر 2007 میں پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس ور دی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹس ان دی ریجن, اور مئی جون میں دے ور دی ورسٹ پرفارمنگ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کریڈٹ سوئس کہہ رہا ہے. یہ آپ اب اس مسئلے کو آپ نے ایڈریس بھی تو کرنا ہے. میں اس لیے آصف زرداری صاحب سے اور میاں نواز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کائنڈلی اپنے جو انا ہیں, جو اپنے ذاتیات ہیں, یا جو ایشوز بھی ہیں ان کو پس پش رکھیں اور قومی مفاد میں سوچیں. جو ایکشن لینا ہے انہوں نے, ججوں کو بحال کرنا تو کریں. اگر پریزیڈنٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں انہوں نے امپیچمنٹ کرنا تو کریں, کیوں نہیں کرتے, ان کو کس نے روکا وہاں پہ. لیکن یہ جو نعرے ہیں نا, یہ بڑکیں جو یہ تو الیکشن کے نعرے بڑکیں ہیں سارے جو ہم سنتے ہیں. الیکشن کا جو سمے ختم ہو چکا ہے, اب گورننس کرنی ہے. آپ نے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے, ان کی اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. خدا کے لیے بہت بڑے چیلنجز آپ کو درپیش ہیں. آپ ان کے لیے ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں اور اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو اختیارات دینے ہیں ان کو مضبوط بنائیں آپ. اگر ان کو آپ نے نہیں دینے تو زرداری صاحب خود بن جائے پرائم منسٹر, نواز شریف صاحب خود بن جائے پرائم منسٹر, کوئی بن جائے, لیکن ایسا آدمی بنے, ایسے شخص بنے جو اس ملک کا فیس ہو سکے, جو ٹائملی ڈیسیژن لے سکے. تھینک یو ویری مچ فیصل صالح حیات صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ویورز مجھ پر کیونکہ پچھلے دنوں کچھ ای میلز اور کچھ فون کالز اور کچھ لوگوں کی تنقید یہ تھی کہ ماضی کی حکومت کو ہم الزام دیتے ہیں ہمیشہ, اور آج کی جو حکومت ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہے. اس لیے میں نے آج کے پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کیا فیصل صالح حیات جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے, وہ پارٹی جو کہ ماضی میں برسر اقتدار رہی ہے, ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان تمام ایشوز پر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے. آج کے پروگرام میں بھی ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم بات کرتے, اور ہمارے پروڈیوسرز نے ٹرائی کیا شہری رحمان کو اور اس کے علاوہ کچھ اور وزراء کو, لیکن وہ تمام اویلیبل نہیں تھے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہماری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہو سکے اور ان تمام ایلیگیشنز کو وہ ایڈریس کریں. اس پروگرام میں ہم نے ان تمام معاملات کو زیر بحث لایا جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا موقف تھا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ان معاملات پر بات ہوتی رہے گی. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.